ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 ہے۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ تو یہاں پہ اس سے مراد کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، قبلے کی تبدیلی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، اللہ کے حکم کے منتظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش کو یہاں پہ واضح کیا ہے کہ ہم آپ کے حالات سے لاعلم نہیں تھے، یعنی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ قبلے کی تبدیلی کا حکم کب آئے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو آپ پسند کرتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو پسند کرتے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور اس طرف پھیر دیں گے۔ تو اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ قبلے کے متعلق حکم نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے جلدی سے یہ حکم نافذ کر دیا۔ مسلمان مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا، 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ جن امور میں وحی نہیں آتی تھی ایسے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء علیہ السلام کی پیروی کیا کرتے تھے، تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے خواہش تھی کہ جو پہلے ہی جو ہے وہ یعنی ہجرت کے دوسرے سال یہ حکم آ گیا تھا قبلے کی تبدیلی کا، تو کہ یہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے اسلام، یعنی جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ قبلہ جو ہوگا آخری نبی کا وہ کعبہ ہوگا، تو یہ بات تو طے شدہ تھی کہ ہوگا، لیکن کب ہوگا، تو یہ جلدی ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جلدی سے ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، تو جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اس کے حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ بنی سلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ میں تھے، برا بن معمور کی وفات کے بعد ام بشر بن معمور سے ملنے گئے۔ ام بشر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، وہاں ظہر کا وقت آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ لیں تو جبریل امین نے آ کر اشارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کر دیا، یعنی حضرت جبریل وہی لے کر آ گئے نا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کعبے کی طرف ہو گئے، پھر جس جگہ مرد تھے وہاں عورتیں آئیں گئیں، اور جس جگہ
عورتیں تھیں وہاں مرد چلے گئے. اپوزٹ ڈائریکشن ہے نا, امام کو تو یہاں کھڑا ہونا نا, پہلے یہاں اگر کھڑا ہے امام تو پھر یہاں کھڑا ہوگا نا. تو وہ وہاں سے اس طرف آ گئے اور عورتیں اس طرف پیچھے چلی گئیں, کیونکہ ان کے ساتھ اس نماز میں عورتیں بھی نماز میں شامل تھیں. پھر سب کی طرف سب کے منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف گھوم گئے, اور یوں جو ہے وہ نماز میں ہی یہ بات ہو گئی. اس جگہ کو یعنی اس جہاں پر یہ نماز ہوئی تھی وہاں پہ مسجد ہے, مسجد قبلتین کے نام سے. جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے, قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد. حضرت عباس پھر ان کے حضرت عباس بن بشر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے ظہر کی. پھر وہ جا رہے تھے تو راستے میں جب انہوں نے دیکھا بنو حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں, یہ والی بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, اور رکوع کی حالت میں تھے. انہوں نے بآواز بلند کہا کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو سب کے سب رکوع کی حالت میں ہی گھوم گئے تھے, رکوع کی حالت میں ہی. تو کھڑے ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا کہ رکوع سے کھڑے ہو جاتے پھر گھوم جاتے, نہیں, جیسے تھے اسی حالت میں. تو اسی کو تو کہتے ہیں اتباع, اسی کو کہتے ہیں اتباع. اور اگر صحابہ کرام ایسا نہ کرتے تو یہ دین اتنا ہم تک نہ آتا, یعنی بالکل ایز اٹ از دین ہم تک نہ آتا. تو دین چونکہ عملی ہے دین, تقریریں نہیں ہے کہ آپ باتیں کرتے رہیں صرف, نہیں. اسی لیے یہاں پہ ٹیسٹ تھا, جو ٹیسٹ ہوا اور اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوا یعنی اتباع جس نے کی وہی ٹیسٹ میں پاس ہو گیا, اور جس نے نہیں کی تو وہ گیا. آج ہمارا بھی یہ حال ہونا چاہیے نا, ہم بھی تو دیکھیں نا ہم کتنا سنتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ دیکھنے کی بات ہے, اپنا جائزہ لینا چاہیے. اہل کتاب نے جیسے کہ اس آیت کے آخری حصے میں ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی بے شک وہ جانتے ہیں بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے. تو جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی کتابوں کی پیشن گوئیاں ان کے اندر موجود تھیں نا, اور وہ جانتے تھے کہ آخری نبی آئے گا اور قبلہ بیت اللہ ہو جائے گا. تو یہودی حسد کی بنا پر, کفر اور سرکشی کی وجہ سے اس چیز کو چھپا دیتے تھے اور نہیں بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے. تو بس یہی بات ہے کہ یہود کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اس میں اعتراض کرنے والوں کے لیے بھی وعید ہے اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں, پھر بھی اعتراضات ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہاں پہ تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, جو سارا کچھ ہو رہا ہے. تو جب سب کچھ جانتے ہو کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے, پھر اس میں سوال, پھر اس میں ایسی باتیں, سمعنا و اطعنا ہونا چاہیے ہر بات میں. اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ تمہارا معاملہ کسی بے خبر ہستی سے نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو, بلکہ علیم اور خبیر رب سے ہے, اس لیے اپنے اعمال کی فکر کر لو. آیت نمبر 145 ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں, اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے
ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لانے سے یہ مراد ہے کہ قبلے کی دلیلیں لانا۔ اگر آپ ہر طرح کے دلائل بھی ان کو دے دیں گے نا تو اب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ ساری باتیں حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، سارا کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ صرف حسد کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ بیت اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا ہے، تو وہ ان کے قبلے کی پیروی کیوں کریں؟ صاف بات ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اگر ان کے قبلے کی پیروی بھی کریں تو، کیونکہ وہ تو ان کے اندر تو تعصب ہے، گروہی تعصب کا شکار ہے وہ تو، جس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ اور اہل کتاب نے بیت اللہ کو قبلہ مانا ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہیں صرف اور صرف۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی وہ خود نہیں کرتے، نہ یہودی عیسائیوں کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں اور نہ ہی عیسائی یہودیوں کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ بیت المقدس کے مشرق کی طرف جو رخ کر کے عبادت کرتے تھے یہود مشرق کی طرف، اور عیسائی جو ہے وہ مغرب کی طرف، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے قبلے کی کیسے پیروی کریں گے؟ ان کے تو آپس میں اتنے اختلافات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ وہ تو خود نہیں کرتے ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی، تو مسلمانوں کے قبلے کی پیروی کیسے کریں گے اور کیسے مانیں گے کہ یہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ حق پر ہے؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کی ہے کہ خواہشات کی بنا پر انہوں نے جو بھی چیزیں اختیار کیں اہل کتاب نے، اور نبی ان کی یہ خواہش تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ہماری قبلے کی پیروی کرتے رہیں، ان کی یہ خواہش تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، آپ ایسے نہیں کر سکتے، ان کی بات نہیں مان سکتے۔ تو یہاں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کس کس کی بات مان لیتے ہیں اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کیا ہیں پھر؟ سوچنے کی بات ہے۔ پھر یہ کہ جب علم آ گیا، اسلام آ گیا، دین آ گیا، تب آپ نے کسی اور کی بات مانی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اور اس فرد کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ سوچنے کی بات ہے۔ اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ آپ ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نافرمانی سے بچنا ہے۔ نافرمانی کا مطلب ظلم ہے۔ آیت نمبر 146 ہے، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہاں مراد کون ہے؟ علماء یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں وہ لوگ۔ تو وہ کیسے پہچانتے ہیں ان کو؟ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے کہ بالکل پکا یقین ہوتا ہے نا، اتنے بھرے مجمع میں بھی آپ اپنے بچے کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہے۔ تو اس کو پہچاننے کی اس کو کوئی کریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کو۔ تو ان کو ایسا وہ پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے نا۔ قبلے کو بھی وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بات بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو بھی وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں۔
دیکھیں نا کتابیں ان کے پاس شروع سے چلی آ رہی ہیں، اس کے ورژنز انہوں نے دیکھے اللہ کا کلام کیسا ہے. جیسے ورقہ بن نوفل نے نہیں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو وہی کلام ہے جو جبرائیل لے کر آئے تھے، اور یہ انجیل کا، کیونکہ وہ عبرانی زبان پہ عبور رکھتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ جبرائیل، وہ انجیل اور اس پہ تورات پہ وہ تھا، پڑھے ہوئے تھے، وہ عبور حاصل تھا ان کو، اس لیے وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی کلام ہے. تو یہ بھی ایسے ہی جانتے تھے کیونکہ ان کے پاس تو تھیں کتابیں، اور اللہ کا کلام وہ جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے، تو ایسے ہی پہچانتے تھے وہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حق کو چھپایا، حق کو چھپا دیا نا، نبوت کو چھپا دیا، قبلے کو چھپا دیا کہ کعبہ قبلہ ہوگا، یہ بھی پتہ تھا ان کو، اس کو چھپا دیا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں موجود تھیں، اور قبلہ کعبہ ہوگا یہ بھی پتہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہو؟ تو وہ بولے ہاں، بلکہ اولاد سے بھی زیادہ. آسمان والے امین نے زمین والے امین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی ساری صفتیں بتا دی تھیں. ہم انہی صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر آخر الزماں ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. جیسے انسان بھرے مجمع میں لاکھوں میں اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کی جو صفات ہیں اور جو اوصاف ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن پھر بھی اہل کتاب اس صداقت کو چھپاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر پردہ ڈالتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اس طرح سے انہوں نے نہیں مانا، اور یہ والی بات ہم پہلے پارے میں بھی پڑھ کر آئے ہیں. اہل کتاب حق کو پہچاننے کے بعد بھی اسے اپنی دشمنی کی وجہ سے چھپاتے تھے. حق سے دشمنی ہے اور کچھ بھی نہیں، حق تو ماننا ہی نہیں ہے. ہم نے کتنا دیکھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں مانا، اپنے نبیوں کو قتل کر دیا. ہاں ہاں جی، تعصب کی وجہ سے حق کو چھپا کر وہ محسوس کرتے تھے کہ ہماری بالادستی قائم رہے. اس رکوع کی آخری آیت ہے آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. تو اللہ رب العزت نے یہاں الحق کی بات کی ہے، اور حق سے مراد یہاں پہ قبلہ ہے. قبلہ یعنی حقیقت ہے قبلے کی کہ یہ حق ہے، یہی قبلہ پہلا قبلہ ہے، اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کسی کی انسان کی خواہش نہیں تھی یہ، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا. اللہ کا حکم سمجھ کے، رب کا حکم سمجھ کے مانو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور حق کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا، غور و فکر کر کے یقین کے مرتبے تک پہنچنا ہے. تو حق بات کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت رکھی ہے یہاں پر، وہ رب ہونے کا شعور دلایا ہے کہ تمہیں پالنے والا، تمہارے لیے تدبیر اور انتظام کرنے والا وہ رب ہے، وہی حق عطا کرتا ہے. اور اس کے دیے ہوئے حق کو قبول، رزق کو قبول کرتے ہو، جو کچھ بھی اس کی طرف سے ہے وہ حق ہے، تو اسے بھی قبول کر لو. فلا تکونن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا. یعنی اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ہے. جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرنا اور حق کو حق ہی سمجھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين
إنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين